گزشتہ کچھ عرصے سے آزاد کشمیر میں حکومت کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جس میں سخت گیری کا عنصر اور سخت گیری کا جو انداز ہے بہت نمایاں ہوتا ہے۔ کچھ تو قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے پکڑ دکڑ کا ایک ماحول بن سکتا ہے اور پکڑنے دھکڑنے جکڑنے میں ایک آسانی ہو سکتی ہے سسٹم کو، اور کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن سے عوام کی جو حریت فکر ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی بھی زندہ و بیدار معاشرے میں مکالمے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک بنیادی اس کے لیے اس کی بنت میں، اس کے انگریڈینٹس میں شامل ہوتا ہے۔ مکالمہ، ڈائلاگ، آزادی اظہار، اوپننیس، اور یہی جمہوری معاشروں کا حسن بھی ہوتا ہے، اور سسٹم کو یہ راہ راست پر رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اگر چیک اینڈ بیلنس کا یہ عوامی انداز نہ ہو تو جو سسٹم ہوتا ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس میں سخت گیریت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اس میں جبر کا پہلو نمایاں ہونے لگتا ہے، اور ایسے ماحول میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر حماقتوں کا رونما ہونا یقینی ہوتا ہے، اور پھر وہ جو حکمران ہوتا ہے یا جو طاقت ہوتی ہے بالادست، وہ ایک آئینہ خانے کی مکین ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہر طرف اس کو اپنا ہی سراپا نظر آتا ہے، اور جب کوئی آئینے کا کوئی حصہ، کوئی کونا، کوئی سائڈ جو ہے وہ اس کے برعکس کوئی عکس دکھاتا ہے تو وہ اس پر پھر آئینہ توڑنے پہ اتر آتا ہے، پھر وہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی چونکہ عادت اس آئینہ خانے میں رہتے ہوئے خراب ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر اس کا خوگر نہیں ہوتا، پھر وہ اس سے فیملیئر نہیں ہوتا، اور پھر وہ اوور ریئیکٹ کر کے حماقتیں کرتا ہے۔ آزاد کشمیر میں پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک تواتر کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں جن کو سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی ایک سوچ کا اظہار کیا ہے، تو وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے ایک این ایس ایف کے ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا تھا، تقریباً 1.5-2 ہفتے کے بعد اسے رہائی ملی۔ اسی طرح ایک اور جے کے ایل ایف نظریاتی کے لیڈر ہیں صداقت مغل، وہ گرفتار ہیں کافی عرصے سے، اور راجہ غلام مجتبیٰ، امان اللہ خان صاحب کے ساتھ وہ بڑے دست راست ہوتے تھے، بڑے ایکٹیو ہوتے تھے ان کے دور میں، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک معروف اخبار جو ہے آزاد کشمیر کا، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی خبر جو ہے وہ لگائی، اور رینجرز کے، آزاد کشمیر رینجرز کے قیام کے حوالے سے خبر لگائی گئی۔ تو یہ ایک جو ٹیکل کرنے کا انداز ہے، ماضی میں بھی کوئی اتنا بالکل ہی ایک دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہتی تھیں، لیکن اب رفتہ رفتہ جو پاکستان میں ایک سٹائل اپنایا گیا ہے ہارڈ پاکستان کا، وہی سٹائل آزاد کشمیر میں بھی منعکس ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی معاملات کو سمجھنے کی، یعنی ایک جو اس کی انفرادیت ہے، جو اس کا ایک تشخص ہے، اس چیز کو سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مکھی پر مکھی مارنی یا بھیڑ چال والی بات ہے کہ جو نظام وہاں چل رہا ہے چلتا وہاں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سخت گیری کا نظام چلنا ہوتا تو 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس فرد کو آپ مائنس کرنا چاہتے تھے وہ فرد مائنس نہیں ہوا وہاں، بلکہ وہ پلس اور پتہ نہیں کتنا پلس ہو گیا، اور کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکی سخت گیری کے باوجود، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود، لوگوں کو ہراساں کرنے کے باوجود، دروازے توڑنے، کھڑکیاں توڑنے کے باوجود، دروازوں سے گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہونے کے باوجود آپ حالات پر قابو نہیں رکھ سکے۔ یہ پھر ایک رویہ اور روش بن جاتی ہے، اور آپ اگر کسی فرد کا تعاقب کریں، جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے، وہ آپ پھر اس کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی فرد کو صرف ڈرا کر، دھمکا کر، بھگا کر منظر سے غائب کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص سے، کسی جنریشن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اور آپ جب اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ شخص پلٹ کر آپ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، مزاحم ہو جاتا ہے۔
پھر آپ کو وہ فارمولہ ترک کرنا پڑتا ہے جو آپ نے پہلے لوگوں پر بھگانے کا استعمال کیا، کیونکہ یہ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے. جس فرد کو آپ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر بھگانا چاہتے تھے یا جس جنریشن کو بھگانا چاہتے تھے، وہ پلٹ کر آپ کے راہ میں مزاحم ہو کر کھڑی ہو گئی ہے. پھر آپ کو اس کے لیے ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنا پڑتی ہے. پرانا فارمولہ اگر چل نہ رہا ہو، کارگر نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے نئے انداز اپنانا پڑتے ہیں نئی صورتحال سے نکلنے کے لیے، وگرنہ آپ اس حالات میں ان حالات کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آزاد کشمیر میں بھی اب یہی تجربات دہرانے کا جو ایک عمل ہے کہ یہ مقدمات قائم کرنا، یہ گرفتاریاں کرنا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ این ایس ایف کے لڑکے اکثر جو ہمارا زمانہ طالب علمی میں بھی گرفتار کیے جاتے تھے، ماضی میں بھی لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا تھا، وطن دشمن قرار دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا وہی کسی لانڈری سے دھل کے وہی لوگ واپس آ جاتے ہیں، سرکاری عہدوں پر رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، عہدوں اور مناصب پر بیٹھ جاتے ہیں، جن کو آج کا سسٹم غدار قرار دیتا ہے. آنے والا سسٹم ان کو وفادار قرار دیتا ہے، ان پر لیبل لگا دیتا ہے، ان پر جو ماضی کے تمام داغ دھبے ہیں وہ سرف ایکسل سے وہ دھو دیے جاتے ہیں. وہ ایسے لانڈری ہے کہ جو شاید دنیا میں ہی کہیں نہیں ہوگی، اس کا پانی بھی کہیں ایسے کیمیکل زدہ ہے کہ اس سے سب داغ دھبے ماضی کے دھل جاتے ہیں، اور آج کے غدار کل کے وفادار بن جاتے ہیں. نہ صرف وفادار بن جاتے ہیں بلکہ عہدوں اور مناصب کے بھی وہ حقدار قرار پاتے ہیں. تو اس طرح جو آزاد کشمیر کو ایک سخت گیر قسم کا انداز یہاں اپنانے کا لگتا نہیں ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور ایک ہارڈ آزاد کشمیر بنانے کی جو ایک روش ہے، جو حکومت جس طرح پر چل پڑی ہے، یہ کوئی دانشمندانہ اپروچ نہیں ہے. پاکستان کے تجربات میں اس کا، پاکستان کے مشاہدات میں اس کا تجزیہ حکومت کو کرنا چاہیے. اور یہ جو اخبار والوں پر مقدمات قائم کرنا اور یہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کے چھوٹی چھوٹی بات پہ پیکا اور دوسرے فضول قسم کے ان پر قوانین نافذ کرنا، یہ پی کے شی کے باہر کے لوگوں کے لیے لگانے چاہیے. دشمن جو پروپیگنڈا کرتا ہے اس کے لیے لگانا چاہیے. اپنے لوگ تو ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک مکالمے کی بات ہوتی ہے اور تنوع ہے سوسائٹی میں. کوئی یاجوج ماجوج کی فوج نہیں ہوتی. معاشرے، سوسائٹیاں انسانی معاشرے ہوتے ہیں، وہاں اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس رائے کو دبانے، کچلنے اور مسلنے میں پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. پائے نازک میں موچ بھی آ جایا کرتی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو مکھی پر مکھی مارنے اور دوسروں کے انداز اپنانے کی بجائے آزاد کشمیر کا جو ماحول ہے، یہاں کی جو روایات ہیں، یہاں کی جو سیاست ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. اس طرح سخت گیری سے، قوانین سے، تعزیرات سے، ڈنڈے سے، لتر سے جو معاملات حل کرنے کی جو پالیسی ہے، اگر وہ کارگر ہوتی تو آج پاکستان میں سب کچھ امن و امان ہوتا. پاکستان میں کوئی سیاسی بے چینی اور اضطراب نہ ہوتا. معاملات کو کنٹرول کرنا ہی کوئی کامیابی نہیں ہوتی. لیکن اس کنٹرول کا کیا فائدہ کہ آپ جس شخص کو یا جس جماعت کو یا جن لوگوں کو، جن عناصر کو آپ منظر سے غائب کرنا چاہتے ہوں، وہ پھر آپ کے کہیں نہ کہیں بولیں، وہ ٹاک شوز میں نظر آئیں، وہ کہیں نعرہ بن کر، کہیں شعلہ بن کر، کہیں پتھر بن کر سامنے آئیں، تو وہ پھر پالیسیز کا مطلب ہے کہ یہ کارگر نہیں ہو رہی، یہ اپنے نتائج نہیں دکھا رہی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حماقتوں کی راہوں پر چلتے رہیں. آپ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے، آپ کو وقت سے، حالات سے سیکھنا چاہیے. تو یہ جو محض یہ کسی پر غداری کا لیبل لگا دینا، کسی پر غلط خبر شائع کرنے کا الزام لگا دینا، میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ پھر یہ جو رینجرز کی خبر تھی، یہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے چلی تھی. پھر اشتہارات اگر شائع ہوئے اور وہ اشتہارات سرکولیٹ ہوئے، ہمارے پاس بھی آئے کہ یہ اشتہارات آگے سرکولیٹ کریں، تو وہ ذمہ دار لوگوں ہی نے کیے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سب کچھ بے بنیاد تھا، یہ ایک محض ایک خود فریبی ہے، اور کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں موندنے کی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے. بس صرف یہی کہنا تھا کہ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں.